अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अब्दुल्ला। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। मेरी यही दुआ है आप सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। और आज हम जिस वीडियो पर बात करने जा रहे हैं, जो शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है तुर्क सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा, और जो कि पहले सिर्फ ऐसे ही एक मुजाहिद थे जिन्होंने अपने बलबूते पर बहुत सी फतह हासिल की। उसके बाद वो सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बने। ये सब हम आपको बताएंगे वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मिल जाने वाली वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में एंड बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलते आप स्टोरी की तरफ, क्योंकि इनका रियल नाम बागोस नहीं था, ये उनका एक लक़ब था, इसलिए हम आपको सबसे पहले उनका रियल नेम बता देते हैं, जो कि स्टोरी में शायद मैं बार बार लूँ। उनका रियल नेम खैरुद्दीन था और ये एक नौजवान थे जो 1478 में पैदा हुए। तो ये एक छोटे से गांव के रहने वाले थे जो कि समुंदर के करीब था, इसलिए इनको समुंदर से काफी लगाव रहा। तो इसी वजह से ये समुंदर में इतना घुल मिल गए कि समुंदर के अंदर में समुंदर के बादशाह कहलाने लगे। एक वक्त पर चलते हैं हम स्टार्ट से कि ये कैसे वजूद में आए। खैरुद्दीन एक दफा अपनी बोट पर जा रहे थे और उनके चंद दोस्तों के साथ और अफ्रीकी जहाज, बहरी जहाज जो के बड़े थे, उन्होंने इन पर हमला कर दिया क्योंकि ये उनकी हदूद के पास चले गए थे। और इस वजह से इन्होंने अपने दफा किया और उनके साथ जंग की। जैसे कि इनके पास मैंने बताया कोई बड़ी बहरी जहाज नहीं था, एक छोटा सा बहरी जहाज था और आगे 4-5 बहरी जहाज थे अफ्रीका के। तो उन्होंने इस पर हमला किया और इसने अपने छोटे से जहाज के साथ उन 4-5 जहाजों को शिकस्त दे दी। हाँ जी, और इसने अकेले उन 3 जहाजों पर कब्जा ले लिया और उन 3 बहरी जहाजों को वो ले आए अपने साथ। और इस बात का पता जब सल्तनत उस्मानिया उस वक्त सुल्तान सुलेमान को पता लगा कि एक ऐसे नौजवान ने ये हरकत की और ऐसे फतवाहत हासिल कर दी सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पर बगैर किसी जंग के, उसने बहुत ही महारत के साथ कब्जा लिया उन 3 जहाजों पर अपना दफा करते करते भी, और वो जहाज लेकर साथ आ गए। अब ये बात जब सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सलमान को पता लगी, वो बहुत ही खुश हुए इस नौजवान से कि उसने काफिरों को शिकस्त दी, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा शख्स नहीं था कि जो उस जगह पर जा सके, क्योंकि उसके आगे साथ ही फ्रांस का बहरी हदूद थी, स्पेन की बहरी हदूद थी, माल्टा की बहरी हदूद थी, जो कि सब मिलते वहां पर अगर कोई मुसलमान एंट्री होने चाहता था तो उसे हमला कर देते थे और उनके जहाजों को तबाह कर देते थे, बेशक वो इस काम के लिए ही क्यों ना जा रहे हैं। अब जब इस शख्स ने ये काम स्टार्ट कर ही लिया था, ये कदम उठा दिया था, तो उस्मानिया के सुल्तान सलमान ने इनको तो इस पर राजे तहसीन अता दिया और इसके साथ साथ ही अपने सारे बहरी जहाजों का सिपा सलार मुंतखब कर दिया। अब इनके सारे सल्तनत उस्मानिया के जो जहाज थे वो सब इनके हुक्म के ताबिया हो गए हुए थे, और इस तरह इन्होंने सल्तनत उस्मानिया में अपना हिसाब जमा लिया, अपने कदम रख दिए। अब जब एक शख्स अकेला 4 बहरी जहाजों को जब फतवाहत हासिल करके कब्जा करके लेके आ सकता था अपने चंद दोस्तों के साथ, अब खुद सोचिए उसके पास एक ऐसी फौज थी जिनकी रगों में खून से ज्यादा कलमा दौड़ता था, तो जो कि पैदा ही सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए जंग लड़ने के लिए होते थे। वो नौजवान काबिल तकसीम थे। तो आज उसके पास वो सल्तनत आ रही थी जो कि ऐसी सल्तनत थी जिससे काफा डरते आ रहे थे। अब जैसे कि समुंदर के उस पार भी मुसलमान थे जो कि बहुत ही मजबूर थे, साउथ अफ्रीका में, फ्रांस, स्पेन, माल्टा, जिन पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया जा रहा था। अब इस नौजवान खैरुद्दीन ने सोचा कि उनको भी बचाया जाए, और ये अपने बहरी जहाज को हासिल कर चुका था
یہ اب بحری جہازوں میں اس سے ان جگہوں پر جاتا اور چھپکے چھپکے سے ان مسلمانوں کو ادھر سے اسمگل کر کے ادھر لے کے آتا. تو ایسے ہی اس نے نوجوان نے کہیں ہی عرصے لگا کر کم سے کم 4-5 سال سے تک تو لگ ہی گئے ہوں گے تقریباً. اس شخص نے اپنے بل بوتے پر تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کو ادھر سے ادھر لے کے آئے. اور اب ان کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اتنی، تو انہوں نے سوچا کوئی شہر پتہ کرنا پڑے گا. تو انہوں نے اپنی ایک چومنی بنائی ان سب کے ساتھ مل کے، اور ان میں سے آزاد کرتا ہوا مہاجرین میں سے بھی کچھ لوگ اس کی فوج کا حصہ بن گئے. اور اب تقریباً اس کی فوج 10,000 سپاہیوں کی ہو گئی تھی. تو اس کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی ایک چومنی بنائی. ادھر سے پھر اس نے اپنی کشتیوں کو تیار کیا، اپنے فوج کو تیار کیا اور الجزیرہ پر چلے گئے. الجزیرہ پر انہوں نے جا کے حلہ بول دیا، اس پر قبضہ کر دیا اور قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور وہاں پر یہ مہاجرین رہنے لگے. اب جب بابا علی کو اس ٹائم کے بادشاہ کہنے میں اس کے بیٹے کو پتا چلا یہ بات کہ یہ شخص مہاجرین کی اتنی مدد کر رہا ہے، تو ان کو یہ بات کافی پسند آئی. انہوں نے اسے اپنے قلعے میں بلایا اپنے باپ کی اجازت پر، اور اس کو الجزیرہ کا گورنر منتخب کر دیا، حاکم بنا دیا. اب جو شخص صرف ایک کشتی کا مالک تھا چھوٹی سی، اب ایک شہر کا مالک بن گیا. کیسے اتنی مہارت کے ساتھ. اور بعد روز اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کی سرخداری تھی، اور اس کی سرخداری پر اس کا لقب بعد روز رکھ دیا گیا. اور جیسے ہی پچھلی کشتی کسی جگہ سے گزرتی، اب کافر اس سے ڈرنے لگے تھے. جبکہ فرانس کو پتا چلا کہ کیسے یہ اپنی مہارت کے ساتھ، اپنے دماغ کی چلاکی کے ساتھ مسلمانوں کو ادھر سے نکال کے لے گیا ہے، تو وہ آگو بولا ہو گئے. اب ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کا الجزیرہ پر قبضہ ہٹایا جائے اور خود قابض ہو جائے. فرانس پہلے اکیلا آیا اور اس نے سمجھا یہ تو کچھ بھی نہیں، 10,000 کی فوج ہے اور لاکھوں کی فوج کے ساتھ آیا. جیسے کہ زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ اور کچھ سپاہی تھے اس کے. تو جب خیر الدین کو یہ خبر ملی کہ فرانس اس لیے آ رہا ہے ادھر اتنے بحری جہازوں کے ساتھ کہ وہ قابض ہونا چاہتا ہے، خیر الدین نے ان کو سینٹر میں جا کے ہی پکڑ لیا، اور ایسی اس کو چال چلی کہ وہ پیچھے بھاگنے لگے، اور کچھ تو بحری جہاز تباہ ہو گئے اور کافی زیادہ قبضے میں لے لیے گئے جن کی کمی تھی خیر الدین کے پاس. اب وہ اور طاقتور ہو گیا تھا کیونکہ اس کے پاس اور زیادہ تعداد میں بحری جہاز آ گئے تھے. اب جیسے جیسے اس کی طاقت بڑھتی گئی تو کافروں کو اب اور کچھ نہ سوچ رہا تھا. وہ اس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ڈر رہے تھے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، اگر یہ شخص میں طاقت پکڑتا گیا تو ہم تو کسی کام کے نہیں رہیں گے. اب انہوں نے آپس میں کٹ جوڑ کیا، اس کے بعد مل کے بیٹھے، اسپین کو بلایا، مالٹا کو بلایا، اور 2 شہر تھے ساتھ جو ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا، افریقہ کو ملایا. یہ 5-6 شہر کی فوج مل کر صرف اور صرف ایک خیر الدین سے لڑنے آ رہی ہے، جس کے بعد صرف اور صرف 10,000 کی فوج اور باقی سب مہاجر ہیں جو کہ صرف اور صرف شہر میں رہتے ہیں. تو اب خیر الدین کو اس کی خبر مل گئی کہ یہ ہونے والا ہے. اس نے بہت ہی زیادہ اچھی اپنے ڈیفینڈ کی پالیسیز تیار کی، فوج کو ایسی ایسی جگہ پر کھڑا کیا کہ وہ لاکھوں کے جو فوج آ رہی تھی ان کو بھی شکست دے دی. مگر خیر الدین کے اندر ہی ایک ایسا شخص تھا جو کہ غدار نکلا. اس نے ان کے ساتھ مل کر کچھ کافار کے ساتھ مل کر ادھر الجزیرہ پر قبضہ دے دیا ان کو، جو کہ پہلے خیر الدین کے ساتھ ملا ہوا تھا، خیر الدین کی فوج کے اندر ہی تھا. اس طرح دھوکے سے الجزیرہ ہاتھ سے چلا گیا. مگر خیر الدین نے ہار نہیں مانی. وہ خیر الدین کے وہ کفار کے کچھ جو سپاہی پر قابض ہو کر ادھر بیٹھے ہوئے تھے ان نے جا گھسا. خیر الدین نے جو کفار کو قتل کیا تھا ان کے ڈریسز بدلے، اپنی
فواج کو بھی ان کے کپڑے پہنا کر عیسائی بن گئے، مطلب کہ وہ اس ٹائم میں جو جوس تھے وہ ان کے ڈریسز کی فوج کی پہن کے تو سیدھا الجزیرہ میں گھس گئے۔ اب جب الجزیرہ کے سینٹر میں پہنچے تو انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر پورے الجزیرہ سے کفار کا ہاتھ کر دیا اور دوبارہ اسی جگہ الجزیرہ میں اپنی جگہ قائم کی اور اپنی چھاؤنی پھر اختیار کر لی۔ اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کفار کی ہمت نہ ہوئی ایسے نوجوان سے آگے پنگا لینے کی جس کو ہرانا اب ناممکن ہو چکا تھا، کیونکہ اب الجزیرہ صرف اور صرف سائڈ سے اس کو نہیں مل رہی تھی ہیلپ، اب تو سیدھا قسطنطنیہ بھی اس کو جا مل رہا تھا۔ تو قسطنطنیہ میں اس کو بلایا گیا جبکہ پتا چلا کہ اب کفار اس قابل نہیں رہے کہ وہ جنگ لڑ سکے، کیونکہ وہ اپنے مالک نہیں مرد بہت ساری گوا چکے تھے، اپنی بحری جہاز انگنت گوا چکے تھے، انگنت فوجی ان کے ہلاک ہو چکے تھے۔ تو اب وہ چپ کر کے بیٹھ گئے تھے اور اس چپ کو دیکھ کے قسطنطنیہ میں ہیرودین کو بلایا گیا۔ ہیرودین کو ادھر بلا کے قسطنطنیہ کے سلطان نے اسے کہا کہ ہمیں بحری جہاز تیار کر کے دیے جائیں۔ انہوں نے ان کو بحری جہاز تیار کر کے دیے اپنی افواج کے ساتھ، اور ان میں سے ہی کچھ افواج تقریباً ادھر ہی رہی، کچھ ساتھ بھی کہنے میں آتا ہے کہ تقریباً 10,000 کے قریب ہی انہوں نے اپنی افواج دوبارہ دی، اور باقی جو افواج تھی مر گئی تھی وہ ان کو ادھر ہی چھوڑ دیا اور کچھ کو الجزیرہ واپس بھیج دیا، کیونکہ ان میں مزدور بھی تھے، موت بھی بہت تھے، ترہان بھی تھے جن کو پاس کے ساتھ واپس پہنچانا تھا الجزیرہ۔ کام ختم ہونے کے بعد ان کو واپس بھیج دیا۔ اب قسطنطنیہ سے جب یہ چلے تو آگے انہوں نے 3-4 شہر اور فتح حاصل کر لیے جو کہ کافروں کے تھے۔ اب اس حصے میں پہلوں میں کوئی بھی کفار کا قابض نہیں رہا تھا، مطلب کہ کسی بھی بحریہ جگہ پہ اب صرف اور صرف مسلمان کا قبضہ تھا۔ اب جہاں سے بھی ان کی بحری جہاز گزرتی تھی کفار ادھر سے کامتے تھے، ان کو دیکھ کے اور رستہ بھیج کے اور سائڈ پر ہو جاتے تھے، کیونکہ اب ان کو پتا تھا اس شخص کو ہرانا ناممکن ہی نہیں، ان کی کوئی کرن ہی نہیں۔ تو اس طرح یہ وجود میں آئے اور طاقت پکڑتے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب تک یہ رہے غیر میں صرف اور صرف ان کا ہی قبضہ رہا، اور بعد میں کیا ہوا یہ ہے تو آپ سب جانتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا کیسے خاتمہ ہوا، تب تک سلطنت عثمانیہ ہی قابض رہی ہر جگہ پر۔ یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اس بہادر کی بہادری آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، بیل آئیکن پر کلک کریے گا اور سبسکرائب کریے گا مزید آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ چلتے ہیں، ملیں گے پھر آگے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔